نہ ملک میں سیاست رہی ہے، نہ ملک میں جمہوریت رہی ہے۔ الف لیلہ کی داستانیں سنا سنا کر ہم تھک چکے۔ اس کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے، میرا نہیں ہوتا۔ وہ اس کا جواب تو اسپیکر صاحب ہی دے سکیں گے۔ بلوچستان کا مسئلہ صرف ایک الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ساتھ میں ہوں عامر باجوئی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے سردار اختر جان مینگل، جو پاکستان کی سیاست کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور ان کا بڑا تجربہ ہے پاکستانی سیاست میں۔ اس حوالے سے ان سے سوالات کریں گے۔ سردار صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت دینے کا شکریہ۔ میرا پہلا سوال ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں، اور پاکستان میں پورے ملک میں وفاقی جو پالیسیاں ہیں اور جو یہاں پہ فیصلے ہیں، ان حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ملک میں سیاست ہوتی تو میں سیاسی صورتحال کے بارے میں کچھ کمنٹ کر سکتا تھا۔ ملک میں سیاست رہی نہیں ہے، نہ ملک میں سیاست رہی ہے، نہ ملک میں جمہوریت رہی ہے۔ اور الیکشن موجودہ جو 2024 کے الیکشن میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن سے سلیکٹ یا الیکٹ ہو کر جو لوگ آئے ہیں وہ جمہوری پروسیس کے تھرو آئے ہیں، یا اس کو وہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جن کو جتوا کے لایا گیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ایک سیاسی جیت ہے۔ میرے خیال میں وہ خود تو بیوقوف تو بنے، وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں سیاست رہی نہیں ہے، کاروبار ہے۔ اور یہ جو سیاسی پارٹیوں کی جو قیادت ہے وہ بیسکلی وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اور وہ اپنے بزنس کو آگے لے جانے کے لیے یا اپنی کرپشن سے بنائی ہوئی بزنس کے اس امپائر کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے وہ یہ کچھ کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں۔ اس ملک میں سیاست رہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، بلوچستان کی موجودہ حکومت نہیں، بلوچستان کے جو بھی یہاں پہ حکمران گزرے ہیں انہوں نے بلوچستان کے لیے کوئی ایک بھی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے ہوں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واقعتاً بلوچستان کے معاملات کو سیریسلی حل کرنا چاہتے ہیں۔ وقت ضرورت، جب ان کی ضرورت ان کو پڑی ہے، جب ان کو ووٹوں کی ضرورت پڑی ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جن کا تعلق بلوچستان سے، چاہے ان کے ہاتھ میں 4 ووٹ ہوں یا 2 ووٹ ہوں، ان کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مگرمچھ کے آنسو بہائے، لیکن بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو جو بھی حکمران یہاں پہ آیا ہے انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے بلوچستان کے معاملات پر کوئی دلچسپی نہیں لی۔ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک الائنس قائم کیا گیا ہے، جو الائنس ہمیں بالکل کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا اس الائنس کا مستقبل میں کوئی کامیاب ہونے کا امکان ہے، اور اس الائنس میں آپ کی بھی پارٹی شامل ہے؟ دیکھیں، الائنسز کئی بن چکے ہیں یہاں پہ اس ملک میں۔ اپوزیشن کے خلاف عدم اعتماد کے بھی الائنس بن چکے ہیں۔ کوئی تحریک، آپ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے لے کر پی ایم اے کے نام سے تھا وہ الائنس بنا، پھر ایم آر ڈی بنی، اے آر ڈی بنے۔ یہ وقتی الائنسز ہیں، یہ اس صرف ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ جب وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے تو وہ جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں ان الائنسز میں وہ پھر اپنی آنکھیں پھیر دیتے ہیں۔ تو موجودہ بھی جو الائنس ہے جس میں ہماری پارٹی حصے دار ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آگے چل کے ایک مکمل ایک الائنس کی شکل اختیار کرے گا۔ آپ نے نہ صرف بلوچستان کی بلکہ پاکستان کے ہر ایک شہری کے لیے آواز اٹھایا ہے، ان کے حقوق کے لیے آئینی آواز اٹھایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ مسائل کیا ہے اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ تو ہم الف لیلہ کی داستانیں سنا سنا کر ہم تھک چکے ہیں، لیکن جو حل جن کے پاس ہے وہ یہ نہیں کہ ہماری باتیں سمجھ نہیں پا رہے یا ہم ان کو سمجھا نہیں سک رہے، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے کسی بھی صورت میں حل نہیں کرنا۔ بلوچستان کو ایک غلام کی حیثیت سے رکھنا ہے، جو اس میں کسی حد تک کامیابی میں ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ اور بلوچستان کا مسئلہ صرف ایک الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو ملٹیپل ایشوز آ گئے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کو جو ترقی چاہیے، بلوچستان کے لوگوں کو
بنیادی سہولتیں چاہیے، بلوچستان کے لوگوں کو آئینی حقوق چاہیے. اب تو آئینی، غیر آئینی، بنیادی حقوق یہ سب کچھ شامل ہو گئے ہیں. اب اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں کہ بلوچستان میں مسائل کے انبار جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ حکومت کو چھوڑ دیں، کوئی ٹی وی اینکر بھی اگر بلوچستان کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی شامت آ جاتی ہے. اس کو یا تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا اس پر کیسز کیے جاتے ہیں، یا اس کو راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے، یا جس چینل میں وہ کام کر رہا ہے اس سے جو ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے. تو جب ایک جرنلسٹ کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس کے بلوچستان کے معاملات کو ہائی لائٹ کرنے پر اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تو ہمارے حکمران اتنے بیوقوف نہیں ہیں جو بلوچستان کی خاطر اپنی نوکری گنوائیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ سی پیک کے حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ کیا سی پیک سے بلوچستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ سی پیک تو بن گیا نا بھائی، کہاں ہے فائدہ؟ مجھے کوئی ایک فائدہ تو بتائے بلوچستان کے. ہاں، دوسرے صوبوں میں موٹر وے بن چکے ہیں، دوسرے صوبوں میں سی پیک کے نام پر ایک منسٹر کے گھر کی دہلیز پر جو ہے موٹر وے بنے ہوئے ہیں. انڈر گراؤنڈ جو ٹرینیں وہ بنی ہیں دوسرے صوبوں میں، پاور پروجیکٹس بنے ہیں دوسرے صوبوں میں بڑی بڑی. اور گوادر میں جو آپ کا پورٹ ہے وہاں پہ نوکریاں بھی دوسرے صوبوں کو مل رہی ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو نہیں مل رہی. گوادر کو ابھی تک بجلی نہیں ملی، بجلی ابھی تک آپ کی ایران سے آ رہی ہے. سی پیک کے نام پر کئی پاور پروجیکٹس منظور ہوئے، ان میں سے 2 تو بالخصوص گوادر کے تھے. ایک آپ کا گڈانی پہ تھا جس کا اس وقت کے وزیر اعظم نے خود آ کے اس کے سنگ بنیاد رکھا. کہاں گیا؟ سمندر میں ڈوب گیا، سونامی اس کو لے گیا. یہ صرف سوائے برے نام بلوچستان کی ترقی کے تھے، فائدہ بلوچستان کو نہیں. ہاں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بدولت دوسرے صوبے جو ہے مالا مال ہو گئے. سی پیک کے نام پر دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو لاٹریاں نکلی ہیں. گاؤں نہیں جہاں پر یہ بنیادی سہولتوں کا فقدان نہ ہو. بیسک جو آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے، لوگ بے روزگار ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے، صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ جب تک کہ ان مسائل کا حل وہ شخص یا وہ پولیٹیکل پارٹی کرے گی جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو، باری رقوم دے کر اس سے کامیاب ہونے والا، وہ عوام کے ان مسائل کی طرف دلچسپی نہیں رکھے گا، توجہ نہیں دے گا. اس نے تو پیسہ لگایا ہے نا بھائی، وہ تو کاروباری ہے. اس نے اگر 30 کروڑ یا 70 کروڑ لگا کے وہ جیت کے آیا ہے، اگر وہ 70 کروڑ کسی ایک شہر گاؤں میں لگا دیتا تو وہاں پہ اسکول بھی بن جاتا، وہاں پر ایک چھوٹا سا BHU بھی بن جاتا، وہاں پہ کئی واٹر سپلائی اسکیمیں بھی. دیکھیں، نہ کہ صرف بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں جو یہ قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں، 26ویں آئینی ترامیم، پاکستان میں کئی ماشاء اللہ گزرے ہیں. ایوب خان کا ماشاء اللہ، یحییٰ خان کا ماشاء اللہ، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، جنرل مشرف کا ماشاء اللہ. اس دوران جو یہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، یہ جو ہے شریفوں کا ماشاء اللہ ہے، شریفی اور زرداریوں کا ماشاء اللہ ہے. ایسے قوانین کسی بھی ڈیموکریٹک ملک نہیں، ایک ڈیموکریٹک کلچر میں اس کی کوئی اجازت نہیں دی جاتی کہ کوئی بھی شخص اپنے اظہار رائے نہ کر سکے، کوئی بھی جرنلسٹ اپنی رائے قلم بند نہ کر سکے، کوئی کالم نہ لکھ سکے. ٹی وی ٹاک شو میں جو ہے نا وہ حقائق پر مبنی اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکے. ہٹلر کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، یا چنگیز خان کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، یا تو پھر برما میں جو فوجی ڈکٹیٹر تھے. تو میرے خیال میں یہ جو حضرات ہیں جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں یا تو ہٹلر کی وہ قبر کا تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جس جگہ پہ وہ مارا گیا ہے برلن میں، شاید وہاں پہ جا کے کوئی آشیرواد حاصل کیا ہے،
یا چنگیز خان کی ہلاکو کی جو ان کی جو گھوڑوں کے جو پیروں کے نشان ہیں وہاں پہ جا کے سجدہ ریز ہو کر ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے نقش و قدم پہ چل کر اس ملک کا ستیہ ناش کریں گے۔ ملک میں یا بلوچستان میں بلوچستان نیشنل پارٹی اور دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے درمیان مفاہمت کی کوشش کے لیے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ کیا یہاں پر اتحاد کو فروغ دینا چاہیے اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں، اتحاد برائے نام نہ ہو، اتحاد کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے، اور میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لیکن وہ قوانین چاہے وہ اسمبلی کے ذریعے ہوں یا وہ حکومتیں جو موجودہ حکومتیں ان کا جو ساتھ دے رہے ہیں، ان سے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بلوچستان کے جملہ معاملات میں ہمارا ساتھ دے سکیں گے۔ چند ماہ پہلے آپ نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور قومی اسمبلی سے آپ کا استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا ہے، تو کیا مستقبل میں آپ اور آپ کی پارٹی پارلیمانی سیاست کا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی استعفیٰ میری طرف سے تو جو طریقہ کار تھا، اسمبلی فلور پر میں نے کوشش کی، انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں نے میڈیا کے سامنے استعفیٰ اپنا پیش کیا، پھر وہی استعفیٰ میں سیکرٹری جو اسپیکر کے پاس گیا، اسپیکر صاحب تو رائے فرار ہو گئے تھے، تو سیکرٹری تھا ان کا موجود، ان کو میں نے وہ استعفیٰ دیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو خود آنا چاہیے، 2 گواہ لانے چاہیے۔ اب مجھے یہ بولتے تھے کہ مولوی صاحب بھی ساتھ لینا ہے، تو میں گواہوں کے ساتھ ایک آدھ مولوی بھی لے جاؤں ان کے۔ اب وہ کرتے نہ کرتے ان کی مرضی۔ یہی طریقہ کار جو ہمارے سینیٹر تھے، اس نے جب استعفیٰ دیا، اس نے بھی اسی طریقے سے استعفیٰ دیا۔ اس کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے، میرا نہیں ہوتا۔ وہ اس کا جواب تو اسپیکر صاحب ہی دے سکیں گے۔ دوسری بات کہ پارلیمانی سیاست میں بذات خود، کیونکہ پارلیمنٹ کو صوبائی اسمبلی سے لے کر بلدیاتی الیکشن سے لے کر قومی اسمبلی تک ہم نے سب کو دیکھا ہے، سب کو آزمایا ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اسمبلیاں بلوچستان کے مسئلے کا جو ہے حل پیش کریں گی۔ اور آگے آنے والی اسمبلیاں اب تو فارم 47 ہے، آگے چل کے شاید فارم 420 ہو، تو ان اسمبلیوں سے بلوچستان کے مسئلے تو مجھے بذات خود نظر نہیں آتے۔ پارٹی کا جب قومی کونسل سیشن ہوگا، اس میں وہ فیصلہ کرے گی کہ پارلیمانی سیاست میں بلوچستان کے مجھے قائل کریں یا میں ان کو قائل کروں گا کہ بلوچستان کے مسئلے واقعی اس پارلیمانی سیاست میں ہیں یا نہیں ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے لیے ایک نیا ہال بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ابھی بات ہو رہی تھی، جو میں دیکھ رہا تھا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ اسمبلی کی بلڈنگ جو خستہ حال ہوگی۔ خستہ حال بلڈنگ نہیں ہے، خستہ حال آپ کا سسٹم ہے۔ چاہے بلڈنگ آپ جتنی بھی خوبصورت بنائیں، اس میں آسمان سے چاند اور ستارے لا کے لگائیں، اس کو جو ہے نا ایک دنیا کے بیسٹ ترین آرکیٹیکٹ کے ذریعے سے اس کا آپ ڈیزائن بنائیں، لیکن اس نظام کو جو خستہ ہو گیا ہے تو اس میں بلڈنگوں کا بننا نہ بننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، بلڈنگ بننے سے ٹھیکے آئیں گے، ٹینڈر ہوں گے، پھر کچھ غریب اور مسکین جو سیاستدان ہیں جو فارم 47 سے آئے ہیں، ان کی جو پیٹ پوجا ہوگی۔ سر صاحب، میرا آخری سوال ہے، آپ جو ہے ملک کے ہر ایک باشعور، ہر ایک شخص کے آئینی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کے نام پر کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، حقوق کے لیے نہ ہم پیچھے ہٹیں، نہ میں کسی کو کہوں گا کہ وہ پیچھے ہٹے۔ اور اس وقت جس انداز میں بھی لوگ بلوچستان کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے اس میں جمہوری انداز میں وہ جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے وہ سڑکوں پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر احتجاجاً مزاحمت، کسی بھی صورت میں وہ مزاحمت کر رہے ہیں، میں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ اس میں اور تیزی لائیں، اور بلوچستان
کے حقوق کے لیے جتنی بھی آپ جدوجہد کر سکتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دے سکے، سڑکوں پہ آ سکے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں، زرغون روڈ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلوچستان اسمبلی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ وہ فارم 47 سے آئے ہیں، وہ بالکل وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں، حکومت بلوچستان کے کنٹرول میں۔ کوئی ایک ضلع تو مجھے بتائیں جہاں پر ایسے واقعات نہیں ہوتے، کوئی ایک تحصیل مجھے بتائیں جہاں پر ایسے واقعات نہیں ہوتے۔